بھائی محمد عمر امریکہ سے پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب رمضان المبارک میں مسنون دعائیں کون سی پڑھنی چاہیے، ذرا ان کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو بھائی محمد عمر، رمضان المبارک جب شروع ہوتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں جو میں آپ کے سامنے جو کلمات ذکر کروں گا یہ پڑھا کرتے تھے، اور 4 چیزوں کا سوال اللہ سے ضرور فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی ان 4 چیزوں کے مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ تم بھی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ 4 چیزیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ دعائیں ان میں سے یعنی کچھ کلمات یہ ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور ایک دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اور ایک یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے علاوہ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ ٹھیک ہے، یہ دعائیں ہیں جن کو حضور علیہ السلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس دعا کو بھی کثرت سے حضور اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام سے جو یہ ثابت ہے کہ جن 4 چیزوں کے مانگنے کا آپ نے حکم دیا ہے، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کلمہ توحید، اس کا آپ اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب رمضان میں کلمہ جو شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو عمل تھا استغفار، کہ استغفار بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ عام دنوں سے رمضان میں استغفار کرنے کا ثواب اور اجر بھی زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر جنت کا سوال اللہ سے کرتے تھے، جنت مانگتے تھے۔ تو ہر مسلمان کو جنت اللہ سے مانگنی چاہیے، خصوصاً رمضان میں تو بار بار مانگنی چاہیے۔ نمبر 4 جہنم سے آزادی کی دعا، کہ اللہ ہمیں جہنم کی پناہ عطا فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما، جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما، اور جہنم کے عذابات سے محفوظ فرما۔ یہ 4 دعائیں، اور یہ اردو کی جو میں نے آپ کے ذکر کی ہیں، ان کی یہ دعاؤں میں شامل رکھیں، اور جو عربی کلمات میں نے آپ کے سامنے دعائیں ذکر کی ہیں ان کو بھی کثرت سے آپ پڑھتے رہیں، تاکہ سنت کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔